بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم سامعین کرام، اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں یوں ارشاد فرمایا: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالی نے آدم کو سکھا دیے سارے نام، پھر ان کو فرشتوں پر پیش فرمایا، پھر فرمایا کہ مجھے بتا دو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ پیارے محترم سامعین کرام، اس آیات میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی جو ضروریات کی چیزیں تھی اس کے نام بتائے، اور فرشتوں سے سوال فرمانا، جس کی نئی مخلوق کو پیدا فرمانے اور زمین میں خلیفہ بنانے کا اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت، اس کی نسل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اول تو پتلا بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، اور جب یہ جاندار چیز بن گئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جان آ گئی اور جاننے اور پہچاننے کے قابل ہو گئے، تو اللہ تعالی نے ان کو ضروریات اشیاء کی چیزوں کے نام بتا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش فرمایا، جن کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے تھے، اور فرمایا تم مجھے ان کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ پیارے محترم سامعین کرام، مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے خیال میں اس بات میں سچے ہو کہ خلافت کے زیادہ حقدار ہو، تو تم، کیونکہ تم معصوم ہو، اور یہ کہ ایسی مخلوق کا پیدا کرنا اور خلیفہ بنانا جس کی صفت فساد فی الارض ہو، شان حکیم کے لائق نہیں ہے کہ تم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ یہ بات کہ ہم بے نسبت نئی مخلوق کے خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، صاف طور سے انہوں نے نہیں کہی تھی، لیکن ان کے قول، ان کے فرمان سے یہ بات بطور لازم نکلتی ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتا دیے گئے تھے، یعنی جو ان کی ضروریات کی چیزیں تھیں ان کو اللہ تعالی نے نام بتا دیے تھے، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے پیالے کا نام بتا دیا تھا۔ جب فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا کہ ان کے نام پوچھے تو وہ عاجز رہ گئے، اور سوال ہی میں ان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اور اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے نئی مخلوق کی فضیلت ثابت فرما دی اور بتا دیا کہ اس نئی مخلوق میں صفت علم ایک ایسی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے زمین میں خلافت قائم کی جا سکتی ہے اور باقی رہ سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علم کے ذریعے جو خلافت اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی، وہ علم کے ذریعے ہی باقی رہ سکتی تھی، بغیر علم کے خلافت نہیں چل سکتی تھی، بلکہ کوئی بھی کام علم کے بغیر صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ صحیح عمل کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہونا بہت ضروری ہے، اور صفت علم میں یہ نئی مخلوق تم سے بڑھ کر ہے۔ آگے اللہ تعالی نے
فرمایا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہمیں اس کے سوا کچھ علم نہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ پیارے سامعین کرام، اس کے بعد فرشتوں کا عجز اور اقرار جب فرشتوں نے دیکھ لیا کہ اس نئی مخلوق کو اللہ تعالی نے علم کی دولت سے نواز دیا ہے، جو علم اس کو دیے گئے ہیں وہ ہمیں نہیں دیے گئے، تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے، ہمیں جو کچھ علم ہے اسی قدر ہے جو آپ نے عطا فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالی کی تسبیح بیان کی، اللہ تعالی کی تعریف بیان کی، اور آپ نے جو اس مخلوق کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا ہے بالکل صحیح ہے، آپ ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں، آپ نے جو کچھ ارادہ فرمایا اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال اٹھانا درست نہیں، اور آپ علیم ہیں، سب علم جاننے والے ہیں، آپ خبیر ہیں، سب خبریں جاننے والے ہیں، سبھی کچھ جاننے والے ہیں، اور حکیم بھی ہیں، آپ کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں، آپ کا کوئی ارادہ اور فعل حکمت سے خالی نہیں۔ پیارے محترم سامعین کرام، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی جو چیزیں تھیں اس کا نام بتانا اور فرشتوں کا عجز اور اقرار کرنا۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل اسلامک اردو KW کو آپ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کمنٹس کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔